پڑتی ہے، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری تعداد نہ ہونے کے درجے میں آٹے میں نمک کے برابر ہے. جو بچے ہمارے وہاں جا رہے ہیں، جو بچے ہمارے اس ماحول میں جا رہے ہیں، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تباہی کا دہانہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمیں اس کے لیے ہمارے علماء کو، ہمارے دانشوروں کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹھیک ہے ضرورت کے تحت ہم نے بھی دنیاوی تعلیم پڑھی، ہم بھی یونیورسٹیوں میں گئے، ہم نے بھی کالجوں کے امتحان دیے، ہم بھی ملازم رہے، ہم بھی افسر رہے، تمام یونیورسٹیوں کے بورڈ آف اسٹڈی کا ممبر بھی رہا، علی گڑھ کا، بنارس ہندو یونیورسٹی کا، بمبئی یونیورسٹی کا. ایک مرتبہ میں بمبئی میں جو ہے تو عربی کلوکل عربی جو عام بول چال کی کاروباری عربی اس کے لیے امتحان لینے گیا میں، تو 700 بچوں کا امتحان لیا. ان 700 بچوں میں مسلمان صرف جو ہے تو 21 بچے تھے، باقی سب غیر مسلم ہیں. اور میرے ساتھ خود جو ہے وہاں دلی کے 3-4 ہندو جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے عربی میں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کاروبار کے لیے تو ہندو بھی سیکھتے ہیں، وہ بھی دوسری بولیاں سیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا مستقل ایک نظام رکھنا چاہیے، اپنا ایک پروگرام رکھنا چاہیے. میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ جو ہمارے مدارس میں کام کرتے ہیں ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ طوفان کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کس طریقے سے بچے ہمارے آوارہ بن جاتے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے بچے بے دین بن جاتے ہیں، ان بچوں کی حالات کیا ہوتی ہے. اس لیے اس کی پیش بندی کے لیے ہمیں ان بچوں کے لیے جو بچے سکولوں میں جاتے ہیں، جو بچے کالجوں میں جاتے ہیں، جو بچے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا، ان کے لیے ایسا وقت نکالنا پڑے گا کہ ان بچوں کو ہم 1 گھنٹہ، 8 گھنٹہ، 2 گھنٹے جتنا بھی ہو سکے. اب گجرات والوں نے ایک اور کام کیا اس کے لیے، کیونکہ وہاں بھی تعلیم جدید کافی آ گئی. اب انہوں نے سوچا کیا کریں ہم، انہوں نے بچوں کے گھر بنا لیے. دن میں بچے سکول میں رہتے ہیں، رات کو بچوں کے گھر میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دینی ماحول میں رہتے ہیں، سکول کا کام بھی کرتے ہیں، سکول کی تیاری بھی کرتے ہیں. اب انہوں نے ایسے سکول بنا لیے. بہت سے بچوں کو میں جانتا ہوں کہ جو بچے ادھر جو ہے انجینئر بنتے ہیں اور 1 سال بیچ میں ڈیلے کر کے آ کر مدارسوں میں داخلہ لے لیتے ہیں. عربی اتنی پڑھتے ہیں کہ مدارسوں والے بھی تسمع کر کے ان کو داخلہ دے دیتے ہیں اور جو ہے وہ مدارسوں سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، دارالعلوم سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں. ہزاروں بچوں کو میں جانتا ہوں جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیکنیکل ہیڈ ہیں، یا ایم ایڈ ہیں، یا بی ایڈ ہیں، یا جو تو کامن سے انہوں نے ایم کام کیا، بی کام کیا ہے. وہ بچے جو ہے اب جو ہے تو ساتھ حفظ بھی کر رہے ہیں، ساتھ دینی تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں اور دینی تعلیم پڑھ کر وہ مولوی بھی بن رہے ہیں. تو ہمیں ایسا سوچنا پڑے گا. اگر ہم سوچیں گے نہیں، وقت کی پکار کو پہچانیں گے نہیں، آنے والا وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اپنی تعلیم کو، اپنے ایجوکیشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہم کس طریقے سے، سب سے بڑی جو اس میں رکاوٹ آتی ہے وہ رکاوٹ ایک ہی آتی ہے ہمارے سامنے کہ اساتذہ نہیں ملتے، کہ جو ہمارے ماحول میں فٹ آ کر ہمارے کام کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ کمپرومائز کر کے چلے. اس لیے کہ جو بھی اساتذہ اس ماحول کے آتے ہیں ہمارے مدارس میں وہ فٹ نہیں آ سکتے. یہ سب سے بڑا ایک المیہ ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. ایک شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ان کے خلیفہ تھے
مفتی کفایت اللہ صاحب پالنپور کے، انہوں نے شیخ سے سوال کیا کہ اعتکاف کرنا حضور کی سنت ہے اور کم سے کم ایک آدمی کا ایک مسجد میں اعتکاف کرنا واجب ہے؟ تو فرمایا ہم نے دیکھا مسجدیں خالی ہوتی ہیں، لوگ اعتکاف نہیں کرتے، تبلیغ میں نکل جاتے ہیں، لوگ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں اور اعتکاف چھوڑ دیتے ہیں، مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ تو شیخ نے اس پر لکھا رسالہ اعتکاف، موجود ہے شیخ کی کتاب رسالہ اعتکاف میں شیخ لکھتے ہیں کہ 47 سے پہلے تبلیغی جماعت علماء کے کنٹرول میں تھی، اب علی گڑھ ان کے کنٹرول میں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ باتیں ہمیں سوچنا ہے۔ کہا جب ان کے کنٹرول میں چلی گئی تو کہا ہماری بات نہیں چلتی، ہماری دین کی بات نہیں چلتی، ہمارا پروگرام، ہمارا نظم نہیں چلتا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم بغیر سوچے سمجھے کوئی بات نہیں کرتے، پہلے اس بات کو اچھی طرح دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے کیا کہا۔ ہمارے ابھی بزرگوں کا ذکر آ رہا تھا، ایک بچے نے بھی ذکر کیا، ہمارے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پاس ایک عالم آیا اور اس نے کہا حضرت ہم نے ایک مدرسہ بنایا، وہ مدرسہ ہمارا ایسا ہوگا، اس کا پڑھا ہوا بیک وقت عالم بھی ہوگا اور بیک وقت وہ پروفیسر بھی ہوگا، بیک وقت وہ ڈاکٹر بھی ہوگا، بیک وقت وہ انجینئر بھی ہوگا، ہم ایسا مدرسہ بنا رہے ہیں، ایسا مدرسہ بنا رہے ہیں۔ حضرت گنگوئی سنتے رہے، کچھ بھی نہیں کہا، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بڑے عالم تھے۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، پھر انہوں نے شروع کیا اور اخیر میں کہا حضرت آپ ہمارے ادارے میں ایک مرتبہ تشریف لائیں دعا کرنے کے لیے۔ حضرت نے کہا اچھا وہ مدرسہ آپ کا جو دارالعلوم ملحدوں کا اڈا بن رہا ہے، یہ تذکرۃ الرشید میں بھی کچھ ذکر اس کا موجود ہے، آج کیوں ہمارے لڑکے جو بہک رہے ہیں؟ آج ہم کیا، ہمارے کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں اپنے معاشرے کا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں زیادہ اس کی تشریح نہیں کروں گا، علماء کو پتہ ہی ہے وہ کون سے ادارہ ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، آج جو ہے وہاں کے پڑھے ہوئے بوریا پر بیٹھ کے لیے پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، مسافرانہ طریقے سے دین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے کسی میں بے بسی میں امامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہے تو کھدر کا کپڑا لگا کر کسی جگہ بوری پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو انتظامات بھی اسی قسم کے چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ خطرات کی گھنٹی ہمارے لیے بج چکی ہے۔ ہماری شوراؤں میں ایسے لوگ شریک ہو چکے ہیں کہ جو ہمیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور چلے گی ان کی اس لیے کہ مال ان کے پاس ہے، اس لیے کہ چلتی ان کی ہے، اور ان کے اداروں کو میں جانتا ہوں، ان کی حالت کیا ہے۔ نام دورہ حدیث کا ہوتا ہے، بخاری کی 17 حدیثیں کوئی پڑھائی جاتی ہیں، یاد کرائی جاتی ہیں، وہی جلسے میں سنائی جاتی ہیں۔ نام مسابقہ قرآن کا ہوتا ہے، چند آیتیں یاد کرائی جاتی ہیں، انہی آیتوں کا ترجمہ اور وہی مسابقہ میں پیش کیا جاتا ہے، اسے دائیں بائیں وہ مجھے کہے میں ان کو پوچھ کر دکھا دوں گا۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہمارے لیے بج چکی ہے۔ ہمیں ایسے مسابقوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمیں اپنے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اصولوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنے اکابر کے نظام کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اکابر نے کس طریقے سے اس پر روک لگائی ہے، اور ہمارے اکابر نے، حضور نے پھر حدیثوں میں ریاکاری کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ قرآن پاک جو ریاکاری کے لیے پڑھایا جائے گا، دکھلاوے کے لیے پڑھایا جائے گا، لوگوں کو واہ واہ کے لیے پڑھایا جائے گا، اس قرآن کا حشر کیا ہوگا، ان لوگوں کا کیا ہے؟ وہ قرآن اللہ کے یہاں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں یہ اس وقت خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ روزانہ اخباروں میں کوئی دن خالی نہیں کہ اخباروں میں ایسے مدرسے جن کا وجود ہی کوئی نہیں، 5-4 بچے بٹھائے ہوئے مسابقت القرآن ہو رہا ہے، اور جو تو 2-4
दाढ़ी वाले उनका फोटो आ रहा है, रोजाना अखबार में यही होता है। हर रोज जिला मुजफ्फरनगर, जिला शामली, जिला सहारनपुर, जिला शामली के ऐसे ऐसे मदरसों का कि जिनका वजूद ही कोई नहीं, रोजाना आपको कौन जानता है? क्योंकि आप मीडिया में नहीं है। आपके मदारिस में मौलाना ताहिर साहब होंगे शेखुल हदीस किसी मदरसे के, मीडिया में तो नहीं है मौलाना ताहिर साहब। इसलिए वो पढ़े लिखे लोग जो अखबार पढ़ते हैं वो तो उन्हीं को जानते हैं, वो उन्हीं की जो तो बात को मानेंगे और अहले खैर हजरात भी उन्हीं की बात को मानेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, ये वो तल्ख हकीकत है कि जिसको हमें मुकाबला करना है, आने वाले वक्त को पहचानना है कि आने वाला वक्त कैसा हो रहा है। अल्लाह की नुसरत अलग चीज है, अल्लाह की मदद अलग चीज है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को हिकमत फकत ऊतिया खैरुल कसीरा, अल्लाह ताला ने इंसान को भी दानिश से भरपूर किया है। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमागों को खोल दिया, अल्लाह ताला ने इंसानों के दिमागों को झंझोड़ दिया, अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों को हिला कर रख दिया। अल्लाह ने अपने कलाम के जरिए से इंसानों के दिलों के भेदों को खोल दिया है। इसलिए हमें उसको काम में लाना है, उसको सोच में लाना है, उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। आज मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत कम मदरसे रह गए हैं, जैसे ये जानीपुर का मदरसा है, आपका मौलाना अब्दुल रशीद साहब का मदरसा है, या और कुछ मदरसे, कोई मदरसा है जो उस रियाकारी से बच रहे। वरना तूफान के सामने सब घुटने टेक चुके हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हो सकता है आइंदा जो है तो हम भी जो है तो सोचें कि भाई हम भी जो है तो हमें कोई नहीं पूछता, हम भी ऐसा ही करें, हम भी अखबार की जेबो जीनत बन जाए, हम ही उसी मैदान में कूद जाएं जिस मैदान में लोग कूदे हैं, इसलिए कि वहां माल मिलेगा। यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो परेशानियां हैं, मदारिस के लिए परेशानियां, चंदे की परेशानियां, एक एक छोटी छोटी बात के लिए लोगों की खुशामद। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब सारे तो हजर रायपुरी नहीं है, सारे मौलाना संसारपुरी नहीं है जैसे मौलाना अब्दुल रशीद साहब फरमाते, वो तो उन्हीं का आजम है, सबका ऐसा आजम नहीं। खुद मौलाना ने फिर फरमा भी दिया कि जो है तो संसारपुरी को क्या जैसे बुजुर्ग कहा जाते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हालात ऐसे हैं कि हम कहां जा रहे हैं हमें पता नहीं है, हमें उस मंजिल को मुतय्यन करना है, हम जाते कहां हैं, हमने आने वाला जमाना हमारे लिए कैसा होगा और हम अपनी नस्ल कैसी तैयार कर रहे हैं, हमें अपनी नस्ल को देना क्या है। आपको होश करना है, आपने आपको बच्चों को क्या देना है। मुझे पता है आपके बच्चे भी मेरे सामने से गुजरते हैं, मैं उनकी शक्ल देखता हूं, मैं उनके होलिये देखता हूं, मुझे पता है क्या हो रहा है। मैं आपके बच्चे, दाएं बाएं इलाकों के बच्चे मेरे सामने आते जाते, लड़कियां, उन लड़कियों का हालात, उनका लिबास कहां चला गया है, उनकी शक्ल कहां चली गई है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं किसी का लिहाज में, मुझे क्या करना है किसी से। एक अल्लाह मेरा मालिक है, वही रब्बे पाक है, उसी के हाथ में जान है। लेकिन ये बात साफ कह देना चाहता हूं मैं कि जिन स्कूलों में भेजो उनको बोलो हमारी लड़कियां तो पक्का रखेंगी सब, उनको बोलो मखलूक तालीम नहीं करने देंगे हम, उनको बोलो हमारे बच्चे आपके यहाँ आएंगे लेकिन हमारे बच्चों को नमाज के टाइम छुट्टी करनी पड़ेगी। और उसके बाद उन बच्चों का लोग माँ बाप का समझाओ कि उन बच्चों को कुछ देर निकाल कर दीनी मदरसों में भेजें, उलमा की सोबत में भेजें, उलमा की मजलिसों में भेजें। इसलिए कि आपकी नौजवान नस्ल जो आ रही है हमारे पास, हरियाणा के, वो चंडीगढ़ तक के, या वो दिल्ली तक के, वो राजस्थान तक के, वो लखनऊ तक के, जो नई नस्ल हमारे पास आ रही है,
ایک بھی ایسا نہیں آتا جو کہہ دیا ہمیں کلمہ سکھا دو. ایک بھی ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا ہے. صرف آتا ہے کہ مجھے نوکری ملنی چاہیے, مجھے فوج میں بھرتی ملنی چاہیے, مجھے پولیس میں بھرتی ملنی چاہیے, مجھے فلاں نوکری ملنی چاہیے. ایک بھی آدمی دین کا کوئی فکر لے کر ایک بھی نہیں آیا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہی کے بچے تو ہیں, مسلمانوں کے بچے تو ہیں. جب ان کو اتنا شعور نہیں, ماں باپ نے ان کو اتنا نہیں سمجھا سکا تو ان کے ہاتھ سے گئے نکل گئے وہ. ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن پر کیا کیا آپ نے؟ کہ میں بی ایڈ کر رہا ہوں, میں بی اے کر رہا ہوں. قرآن جب بات پڑھ رہی ہے, قرآن تو نہیں پڑھا. ہاں بھائی تو کیا پڑھ رہا ہے, کیا کیا تو نے؟ اجی میں تو جو ہے ایم ایڈ کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہے تو؟ اجی میں جو ہے کامرس کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہے تو؟ اجی میں تو جو ہے کالج میں پڑھ رہا ہوں. قرآن پاک, یہ قرآن تو نہیں پڑھا, قرآن تو نہیں پڑھا. پھر کیا ہو گیا؟ قرآن چھوڑ دیا ہم نے, قرآن سے بغاوت کر لی ہم نے. تاجر طبقے نے قرآن سے بغاوت کر لی, اسٹوڈنٹ طبقے نے قرآن سے بغاوت کر لی, اور ٹیچر طبقے نے قرآن سے بغاوت کر لی. تو قرآن والے رہ گئے کون رہ گئے قرآن پڑھنے والے؟ یہ بیچارے کوئی ذمہ دار ہیں جن کے بچے پڑھ لیتے ہیں. بزنس مینوں کے بچے بہت کم پڑھتے ہیں, ان کو فرصت ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے دین کو کس طرح باقی رکھ سکتے ہیں, ہم دین کے لیے کس طرح ابیاری کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے بتایا, کئی مرتبہ بتایا, آج اس وقت حالات ایسے ہیں, خدا کی پناہ. روزانہ 2-4 کیس آتے ہیں. لڑکیاں کن کے ساتھ جا رہی ہیں میں نہیں بتاؤں گا. ابھی ایک آدمی آج اس طرح رو رہا تھا, بوڑھا آدمی, جیسے بچہ جو ہے ماں کے سامنے رو رہا ہے. میں نے کہا اس کا ایسا نہ ہو, جمعے کی بات ہے, میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اس کے جو ہے جوانی نکل جائے. یا اس نے کہا جس تنہائی میں کوئی بات, اس نے جو اپنی لڑکی کا قصہ سنایا مجھے, الیاذ باللہ. کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, یا تو پولیس والوں کے پاس پوری رپورٹ ہوتی ہے یا پیوں کے پاس پوری رپورٹ ہوتی ہے. ہمارے سامنے تو مولانا شمول صاحب بزرگ ہیں, ان کو بھی اپنا جو ہے بتانا پیدا کھول کر بتانا پڑے گا, تبھی تو ہم بھی ان کی بات سنیں گے. کوئی بھی اس کی بات اپنی سنانی پڑے گی اس کو. تو ہمیں پوری ہسٹری شیٹ ہوتی ہے, جس طرح پولیس والوں کے پاس پوری رپورٹ ہوتی ہے, ڈائری ہوتی ہے, ہمارے پاس بھی پوری ڈائری ہوتی ہے لوگوں کی. اور ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں اس وقت, لوگوں کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں. اس وقت جو ہے پڑھے لکھے لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں, اور حالات ان کے وہ بگڑے ہوئے حالات ہیں. اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے, اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے, اپنی سوسائٹی کو بنانے کے لیے, اپنے سماج کو بنانے کے لیے, یہی نہیں ہے بلکہ جہاں بھی ممکن ہو مسلمانوں کے حالات بگڑ گئے ان کو دیکھنے کے لیے آپ آ جاؤ. پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لو, پورے اپنے ہندوستان کے اندر, کہ پورے ہندوستان کے اندر جہالت کتنی زیادہ ہے. کہاں یہ مدرسے, یہ تو چھوٹے سے مدرسے, تھوڑے سے علاقے, یہ 2 مظفر نگر, سہارنپور, شام, کوئی تھوڑے بہت میرٹھ میں کہیں جو تو مراد آباد سے ادھر تھا. مراد آباد شہر کے حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. جو چندہ کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے اچھی طرح, یا علماء کو پتہ ہے, وہاں بھی حالات ہمارے کنٹرول میں. اسے آگے نکل جاؤ تو ہے لکھنؤ جو ہمارا جو ہے یہاں کا یو پی کا سب سے بڑا دارالخلافہ ہے, وہاں کے 90% لوگ بے دین ہیں. ندوہ کے اندر ہے. مولانا فاروقی صاحب کا ادارہ جو ہے تو اس کے اندر ہے دار التبلیغ.
مرکز تبلیغ کے اندر ہے، باہر کچھ نہیں ہے۔ میں جا کر وہاں فرقانیہ، عرفانیہ سب مدرسوں کو دیکھ کر آیا۔ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب کی ہردوئی جو ان کی خانقاہ کے اندر ہے، ان کے محلے کے اندر کچھ نہیں ہے، محلے کے اندر بے دینی ہے۔ محلے کے اندر ان کے جتنے محلے ہیں ہردوئی کے، ان میں جو ہے 7 محلے ہیں، ان میں 14 آدمی دیندار ہوں گے بس۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا حالات کہاں پہنچ گئے ہیں؟ بڑے بڑے مشائخ کی مسجدیں، ان کو جا کر دیکھو مرثیہ خوان بن گئی ہیں۔ یہاں تو حضرت ریت پوری کے طفیل سے، حضرت نانوتوی کے طفیل سے، حضرت گنگوئی کے طفیل سے ہمارے اکابر کی برکتیں ابھی آ رہی ہیں، ان کے طفیل سے آپ یہاں جمع ہیں۔ اتنے آدمی لکھنؤ میں نہیں جمع ہو سکیں گے۔ کہاں گاڑی جا چکی ہے، کہاں لوگ جا چکے ہیں، گاڑی پٹری سے اتر چکی ہے۔ چھوڑ دو ادھر کو بھول جاؤ، چھوڑ دو بخارا کو بھول جاؤ، چھوڑ دو سمرقند کو بھول جاؤ کہ وہاں کیا ہوا۔ تم اپنے ملک کی فکر کرو، تم اپنے ملک کا جائزہ لو۔ آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو یہاں قریب ہی آپ کے علاقوں میں کارخانوں میں لے چلوں گا، اور ان کے حالات دیکھو ان کے کیا ہیں۔ جو پوربی یوپی کے مسلمان ہیں، جو اڑیسہ کے مسلمان ہیں، جو بہار کے مسلمان ہیں، جو بنگال کے مسلمان ہیں، جو ان فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، ان کو کلمے کا کوئی پتہ نہیں، ان کے بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ نمستے بھی کرتے ہیں اور السلام علیکم تو ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ ان کے حالات کیا ہیں؟ ہم آپس میں لڑائی میں لگے ہیں، یہ تنظیم ہے وہ تنظیم ہے، یہ جماعت ہے وہ جماعت ہے، یہ شورا ہے وہ مرکز ہے۔ ارے اس کو چھوڑو، دین کا کام کرو، ان بے دینوں میں دین پھیلاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ایک کو کہتے ہیں جی حضرت آپ بھی بڑے، میں چھوٹا ہوں، آپ مل کر کام کریں گے۔ اتنی بات تو کہنی ہے، اتنی بات ہم کون سے درد دے رہے امت کو، ملت کو، جب اتنی سے بات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ پھر آنکھوں درگزر کا مسئلہ کہاں چلا گیا؟ پھر جو ایک دوسرے کے ساتھ جو تو صلہ رحمی کا مسئلہ کہاں چلا گیا؟ مساوات کا مسئلہ کہاں چلا گیا؟ برداشت کا مسئلہ کہاں چلا گیا؟ میرے بھائی اور دوستوں، اس لیے ہمیں جو ہے تو اپنے ان مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے مدرسے بھی مضبوط ہوں۔ ان مدرسوں کو اپنے نقشے سے نہیں ڈالنا ہے، تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے مدارس بھی ان کے نقشے پر آئیں۔ ایسا نہ ان کی رہنمائیاں دیکھ کر ہم بھول جائیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ بہت قیمتی مجلس ہے، جتنے لوگ بھی آپ آئے الحمدللہ، یہ یہاں کا جانی پور کا سرمایہ ہے، علاقے کا سرمایہ ہے۔ آپ بھی اگر دین کی بات اچھی طرح سمجھ دیں گے تو الحمدللہ اپنے علاقے کو کم سے کم کنٹرول کر دیں گے۔ اور یہ مدرسہ آپ کے لیے بہت قیمتی مدرسہ ہے۔ یہ علماء کرام، یہ بہت قیمتی علماء کرام ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنا ہے، اور اپنی اتنی انگلیوں میں اس طرح رکھو کہ کتنی طاقت ہے۔ ان میں سے کوئی انگلی بھی ان میں سے اس میں طاقت نہیں ہے جتنی اس میں طاقت ہے۔ آپس میں اتحاد اتفاق رکھیں گے، جوڑ رکھیں گے، میل جوڑ رکھیں گے، انشاءاللہ دین کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو آپ کی تھی مولانا شمول صاحب سے کہ مولانا ایوب صاحب کا بیان کرایا جائے، اب انہوں نے پتہ نہیں کس مسئلیات سے، اور پھر میں آج کی تھی، میں نے کہا مولانا عباس صاحب سے 2-4 کلمات ان کا تبرک ہے، 2-4 کلمات مولانا عباس صاحب سے کہلائے جائیں۔ یہ شخص نے 50 سال ایک ادارے کی خدمت کی، ایک ادارے کے منتظم کی ہے۔ اصل منتظم تو یہی تھے، جو اس ادارے کے منتظم تھے، ایک تو مرحوم ہو گئے تھے، دوسرے جو تھے وہ تو کبھی کبھار 2 مہینے میں 6 مہینے میں سال میں آتے تھے۔
لیکن مولانا عباس صاحب کی قربانیاں اس مدرسے کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا وقت سے نبھا دیا یہاں تک. اللہ تعالیٰ آگے بھی جتنے دن باقی ہیں اللہ خیریت سے نبھا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، گواہی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گواہی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سوریا نے آسماں سے زمین پر ہم کو دے مارا. یقیناً حضرت مفتی صاحب نے بڑی ہی درد دلی کے ساتھ ہمارے سامنے جو امت کا رونا رویا ہے، اور اس وقت کیا حالت ہے امت کی، مغربیت کیسے چھا رہی ہے ہمارے اداروں میں اور مغربیت کیسے نقاشی کر رہی ہے، یقیناً اس بڑے بھی تڑپتے دل کے ساتھ حضرت بیان فرما رہے تھے. حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں بیان فرمایا کہ